بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینو مسجد میں داخل ہوا تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ معمولی پڑھا لکھا تھا، کچھ سمجھ آیا کچھ نہ آیا، لیکن جب مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کچھ ایسے واقعات بھی سنائے جب کسی معمولی سے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر دیا، تو میں نے سوچا کہ یہ کوشش تو میں کر سکتا ہوں۔ بس جناب، نماز ختم ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے کوئی آسان سی کتاب مانگی جس پر عمل کر کے وہ بھی ثواب کما سکے۔ انہوں نے اس کا شوق دیکھتے ہوئے اسے ایک آسان سی حدیث کی ترجمہ کتاب تھما دی۔ دینوں کو نیا مشغلہ مل گیا تھا۔ روز کھیتی کے کام سے فارغ ہو کر کتاب پڑھتا اور ہجے کر کر کے پڑھتا۔ سردیوں کے دن تھے، اس کے بیوی بچے اپنے میکے برابر والے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ اس نے باہر جھانکا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کسی چرند پرند کی آواز سنائی دے جاتی یا کوئی اکا دکا دیہاتی گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب کی دی ہوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل ایک شخص سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ دینو چونک گیا اور حیرت کے عالم میں آگے پڑھنے لگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ دینو مزید پریشان ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ جل جلالہ کو بھی یہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر آگے پڑھنا شروع کیا، اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ دینو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے کتاب بند کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے رو رو کر اللہ رب العالمین جل جلالہ سے اپنی لا علمی کی معافی مانگی، اور پھر مولوی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگنی شروع کر دی، اور اللہ جل جلالہ سے التجا کی کہ وہ اسے توفیق دے کہ وہ اس کے گھر پہنچ سکے۔ یا اللہ، کو جب ضرورت ہو خود آ سکے، گھر آئے وہ اسے کھانا بھی دے گا اور اس کی پوری دیکھ بھال بھی کرے گا۔ جنت البقیع میں لاشوں کے تبادلے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حج میں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے جن کا نام تھا صوفی محمد حسین۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ ایک بار میں شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ہمارا مدینہ بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے، ایسے ہی زمین مدینہ نااہل کو اپنے سے نکال دیتی ہے۔ حالانکہ مرتد اور منافق بھی مدینہ پاک میں مر کر یہیں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شاہ صاحب نے مجھے کان پکڑ کر نکلوا دیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کس قصور میں نکالا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے، اور اونٹوں پر باہر سے لاشیں آ رہی ہیں اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے کہ جو نااہل یہاں دفن ہو گئے ہیں ان کو باہر پہنچا رہے ہیں، اور عشاق مدینہ کی ان لاشوں کو جو اور جگہ دفن ہو گئی ہیں یہاں لا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب سمجھے حدیث کا مطلب یہ ہے، اور کل تم نے اغیار یعنی غیروں میں اسرار یعنی بھید پوچھے تھے جس کی تمہیں سزا دی گئی تھی۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 766۔ اگلے دن دینو صبح سویرے اٹھ گیا اور جلدی جلدی گھر صاف کرنے لگا۔
اسے بہت امید تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اس کی التجا سن لی ہوگی اور وہ ضرور اللہ پاک اس کے گھر آ کر اسے خدمت کا موقع دے گا۔ تب ہی اسے باہر کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، لیکن باہر تو رحمت چاچا کھڑا تھا۔ وہ موچی تھا، پورے گاؤں کے جوتے وہی بناتا تھا۔ دینو نے اس سے الیک سلیک کرنا چاہی، مگر وہ کچھ بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دینو اسے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ بیچارہ رحمت بابا بخار میں پھنک رہا تھا۔ دینو نے جلدی سے اسے چائے بنا کر پلائی اور اس سے علاج کے بارے میں پوچھا۔ چھوڑو بھی، کیا دوا لینی ہے، کب سے ایسے ہی چل رہا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، رحمت نے بیزاری سے جواب دیا۔ دینو سمجھ گیا کہ رحمت کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اندر گیا اور کچھ رقم اسے زبردستی تھما دی۔ اپنا علاج ٹھیک سے کرواؤ اور اگر مزید ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ رحمت ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ دینو نے جلدی جلدی کھانے کی تیاری شروع کی۔ اس نے کھانے کی مقدار زیادہ رکھی تھی تاکہ جب اللہ آئے تو کھانا کافی ہو جائے۔ وہ بار بار باہر جھانکتا، لیکن اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ اسے کریم نظر آیا، جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا۔ کریم نے اسے بتایا کہ اسے کئی دن سے مزدوری نہیں ملی، گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ آج بھی مایوس گھر جا رہا ہے۔ دینو کو یہ سب سن کر سخت افسوس ہوا۔ اس نے کریم کو اپنے کھانے میں شامل کر لیا اور جب وہ جانے لگا تو راشن اور کھانے کا پارسل بنا کر اسے تھما دیا۔ کریم اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دینو کو رحمت اور کریم کی مدد کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اداس اور مایوس بھی تھا۔ پورے دن انتظار کرنے کے بعد بھی اللہ اس کے پاس نہیں آیا، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں؟ یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی حدیث کی کتاب نکالی، پہلے پچھلا سبق دہرایا اور پھر آگے پڑھنا شروع کیا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ دینو کی آنکھوں کے سامنے یکدم رحمت کا زرد چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اگلی سطر پڑھی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو دو جہان کے پالن ہار ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو دو عالم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندہ نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ دینو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے تصور میں کریم اور رحمت جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنا سبق نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور میرے تمام ویورز کو اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، اور ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔